ایک سوال حضور پیش خدمت ہے جو مجھے جہاں تک یاد ہے گزشتہ سال اجتماع میں بھی کسی صاحب نے پیش کیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں اس کے باوجود بھی علم ہوا ہو۔ مارکیٹ میں جو مرغی ذبح کی جاتی ہے، ذبح کرتے ہی اسے گرم پانی میں ڈال دیا جاتا ہے جس سے اس کے پر آسانی سے نکل جاتے ہیں، اور چمڑے کے ساتھ لوگ اس کو پکا کر کھاتے ہیں۔ تو گویا اس طرح ذبح کر کے چمڑے والا گوشت کھانا جائز ہے یا نہیں؟ اسی کے ضمن میں دوسرا سوال ہے، بکرے کا پایا ابال کر صرف بال جلا دیے جاتے ہیں اور پایا چمڑے کے ساتھ پکا کر کھایا جاتا ہے، کیا اس کا کھانا جائز ہے؟ دو مسئلے ہو گئے۔ سب سے پہلے آپ مرغ والا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مرغ کو ذبح کرنے کے بعد جو عام طور پہ طریقہ پایا جاتا ہے کہ اس کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ذبح کرنے کے بعد اس کو پاک پانی سے، اس کو صاف پانی سے دھو دیا جائے، تاکہ اس کے بدن میں جو خون لگا ہوا ہے یا جو نجاست وغیرہ گندگی لگی ہوئی ہے وہ دھل کر پاک صاف ہو جائے۔ جب مرغ نہا دھو کر بالکل پاک صاف ہو جائے، اب اس کو آپ پاک گرم پانی میں تھوڑی دیر کے لیے ڈال دیجئے اور اس کے بعد اس کو نکال کر صاف کر لیجئے اس کا پر، تو کھال کے ساتھ اس کو کھانا جائز ہے، اور اس میں ذرہ برابر کوئی کراہت بھی نہیں ہے۔ یہ تو بالکل صاف ستھرا بے داغ مسئلہ ہو گیا۔ لیکن ایسا لوگ کرتے نہیں ہیں، کرتے یہ ہیں کہ نہ دھوتے ہیں نہ نہلاتے ہیں، بس ذبح کیا فوراً ڈال دیا۔ تو اب مرغ کے بدن پر جو ناپاکی ہوتی ہے، جو خون ہوتا ہے، اس خون کے لگنے کے ساتھ ہی وہ پانی پہلی بار میں ناپاک ہو گیا۔ اب جب پانی ناپاک ہو گیا اور کھولتے ہوئے پانی میں 2 منٹ 4 منٹ اس کو 5 منٹ ڈالیں گے تو پورے بدن میں اس کے پانی پھیل جاتا ہے اور مرغ کا پورا بدن ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے کھال کے ساتھ اس کو کھانا ناجائز ہے کہ یہ ایک ناپاک کھال کو کھانا ہوگا۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو آپ پہلے اپنے ہاتھ دھو کر کے اس کی کھال چھوڑا کر پھینک دیجئے کہ اندر کا گوشت پاک ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو پاک پانی سے 3 مرتبہ دھو دیجئے، 1 مرتبہ دھو دیجئے اور تھوڑا سا جھٹک دیجئے کہ پانی اس کا گر جائے، قطرات جھڑ جائیں، پھر دوبارہ پاک پانی سے دھوئیے اور اس کو تھوڑا سا جھاڑ دیجئے کہ قطرہ ٹپکنا بند ہو جائے، پھر تیسری مرتبہ پورے پاک پانی سے پورے بدن پر اس کو ڈال دیجئے تاکہ وہ پورے طور پہ پاک ہو جائے۔ جب 3 مرتبہ اس کو آپ نہلا دیں گے تو اب اس کی کھال وغیرہ سب پاک ہو گئی۔ اب اس کے بعد آپ اس کو کھال کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں۔ بغیر پاک کیے ہوئے کھال کے ساتھ کھانا یہ ناجائز ہے۔ بغیر پاک کیے اگر آپ کھائیں گے تو یہ گناہ ہوگا۔ تو دو ہی صورت ہے، یا تو آپ اس کو پاک کر لیجئے تب کھال کے ساتھ کھائیے، یا ہاتھ دھو کر کے کھال اتار کر پھینک دیجئے اور اصل گوشت کھائیے۔ اور سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرغ کو پہلے ہی نہلا دیجئے اور پھر گرم پانی میں ڈال کر کے اس کو جو ہے صاف کر کے اور کھال کے ساتھ کھائیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا کھولتے ہوئے پانی میں ڈالنے سے کوئی حرج نہیں پیدا ہوگا؟ تو میں نے اس سلسلے میں ماہر ڈاکٹروں سے تحقیق کر لی ہے اور ان لوگوں نے یہ بتایا کہ جب تک اتنی دیر تک مرغ کو نہ ڈالا جائے کہ اس کا گوشت پک جائے، گل جائے، اس وقت تک اس کے اندر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ ناپاکی اس کے بدن میں نہیں پھیلے گی۔ تو جب ناپاکی نہیں پھیلے گی تو ایسی صورت میں اندر کا گوشت پاک ہی رہے گا، صرف کھال ناپاک ہوگی، لہذا صرف کھال کو دھو لینا کافی ہے، اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ مگر یہ احتیاط ضرور رکھی جائے کہ 5-6 منٹ سے زیادہ کھولتے ہوئے پانی میں مرغ نہ رہے۔ گویا یہ بات تو بالکل کلیئر ہو گئی کہ کھال کو کھانا جائز ہے۔ ہاں، کھال کھانا جائز ہے مگر پاک کر کے دھو کر کے۔ جی، اور بکرے کے تعلق سے اب رہا کیا مسئلہ بکرے کا؟ تو دیکھیے مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ خون کی وجہ سے زندہ جانور کو کھانا ناجائز ہے۔ ذبح کر کے جب اس کا خون بہا دیا گیا تو خون ہی ناپاک تھا، خون جب نکل گیا تو اس کا پورا بدن پاک ہو گیا، یعنی گوشت بھی پاک ہو گیا اور اس کی کھال بھی پاک ہو گئی۔ لہذا اس کے پایوں کو آگ میں جھلس کر، بال کو صاف کر کے، کھال کے ساتھ اس کے پاؤں کو کھانا یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج یا کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ انشورنس مگر ایک منٹ، اس کے ساتھ ایک چیز اور سن لیجئے صاحب، کچھ چیزیں وہ بھی سن لیجئے جن کو نہیں کھانا چاہیے۔ خون
جو نکلتا ہے کچھ لوگ اس کو سکھا کر رکھ لیتے ہیں، یہ کھانا حرام ہے۔ اسی طرح سے بکری کی جو شرمگاہ ہے جس سے پیشاب گزرتا ہے، اس شرمگاہ کو کھانا ناجائز اور گناہ ہے۔ اور بکرے کا جو پیشاب کا راستہ ہے، آلہ ہے، اس آلے اور راستے کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ جس جگہ جو پیشاب کی تھیلی ہے بکرے یا بکری میں، اس کو بھی کھانا ناجائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اوجھڑی ہوتی ہے جس میں غلاظت رہتی ہے، اس اوجھڑی کو بھی دھو دھا کر کھانا ناجائز ہے، کیونکہ قرآن شریف میں ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یہ رسول یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گندی چیزوں کو حرام کریں گے۔ تو یہ جس تھیلی میں پیشاب رہتا ہے، جس تھیلی میں غلاظت رہتی ہے، جس راستے سے غلاظت گزرتی ہے، پیشاب گزرتا ہے، یہ سب خبیث اور گندی چیزیں ہیں، لہٰذا ان کو کھانا ناجائز اور مکروہ ہے، ان سے بچیں اور دوسروں کو بچائیں۔ یہ اس لیے میں نے کہہ دیا کہ عام طور پر مرغ والے کیا کرتے ہیں، اس کی ہتھڑی کو صاف کر کے اس کو بھی پکا ڈالتے ہیں، یہ مکروہ ہے، اور ہرگز ہتھڑی نہ کھائی جائے، نہ اپنے گوشت میں پکایا جائے، نہ ایک سوال حضور پیش